بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے سینیٹائزر کا استعمال۔ لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم سینیٹائزر کا ہم یوز کرتے ہیں، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا نماز پڑھنا درست ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور بھی کچھ اس میں ڈاکٹرز حضرات کی جانب سے بھی اس طریقے کے وہ سوالات آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام صحت کے لحاظ سے جو تدابیر ہیں، اس سلسلے میں سینیٹائزر کے استعمال کی بضرورت اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ رہ جاتا ہے وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں، تو وضو تو اس سے نہیں ٹوٹتا، چونکہ نواقض وضو میں سے ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ نواقض وضو تو کوئی چیز سبیلین سے کسی چیز کا خروج ہو، یا اس سے کسی چیز کا مظنہ غالب ہو، جیسے ٹیک لگا کر وغیرہ سو جانا، پیشاب پاخانہ وغیرہ کا نکل جانا، یہ سبیلین کے خروج میں سے ہے، یا قہقہا مار کر رکوع سجدے والی نماز میں کسی بالغ شخص کا ہنس دینا، یہ نواقض وضو میں سے آتے ہیں۔ اور یہ جو سینیٹائزر کا جو استعمال ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی تو وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ نجاست کے سلسلے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کا جو استعمال ہے وہ جو سینیٹائزر کا وہ بنتا ہے، چونکہ یہ جو بنتا ہے وہ الکحل سے بنتا ہے، الکحل سے مرکب ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو اصل یہ ہے اس کا جواب کہ اگر کوئی الکحل یا کوئی جو شراب ہے، اگر وہ انگور سے، کشمش سے یا کھجور وغیرہ سے اگر بنائی جاتی ہے تو پھر وہ بالکل اس کا تھوڑا سا بھی حصہ اس کا استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ چیزوں سے اگر کوئی شراب یا کوئی الکحل وغیرہ بنائی جاتی ہے تو پھر اس میں شیخین کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر جب تک کہ اس کے اندر سکر پیدا نہ ہو، اس میں نشہ نہ پیدا ہو، اس وقت تک اس کے استعمال کی بغیر کسی جس کو جائز قرار دیا جائے گا، خاص طور سے جب کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کا عموم بلوا بھی گویا کہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو الکحل ہے وہ مختلف قسم کے جو پرفیومز آ رہے ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے علماء نے اس میں بھی گویا کہ اجازت دی ہے۔ گو کہ اختلاف سے بچنے کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو سینیٹائزر ہے وہ بھی الکحل سے بنا کرتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ اس کے متبادل طریقوں پر غور کیا جائے، جیسے کہ صابن وغیرہ ہے نا، اس سے ہاتھ کو دھو لیا جائے تو وہ اس سے بھی گویا کہ ہمارے جو ہاتھ وغیرہ ہیں وہ سب سینیٹائز ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ پر سینیٹائزر ہی دستیاب ہے، وہاں دوسری چیز حاصل نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم اس کا استعمال شیخین کے رائے کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق مختلف قسم کے فتاویٰ وہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہشتی زیور اختری مدلل ہے، اس میں صفحہ نمبر 102 اور حصہ نمبر 9 کے اندر بھی یہی مسئلہ وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے احسن الفتاویٰ میں بھی صفحہ نمبر 95 جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ جدید فقہی مسائل میں صفحہ نمبر 106 سے لے کر 108 تک جلد نمبر 1، جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بحوث قضایا معاصرہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔
اس میں لکھا ہوا ہے کہ لأن الأشربة المتخذة من الغير العنب والتمر تحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف بقصد التقوي والتداوي ما لم تبلغ حد الإسكار. وأما معظم الكحول المستعملة في الأدوية اليوم لا تصنع من عنب ولا تمر وإنما تصنع من السلفات والكبريتات والعسل والدبس والحب والشعير والجودار وغيرها. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح الملہم کے اندر بھی عبارت موجود ہے کہ وَإِنَّ مُعْظَمُ الْكُحْلِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْأَدْوِيَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا لَا تُتَّخَذُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَإِنَّمَا تُتَّخَذُ مِنَ الْحُبُوبِ أو القشور أو البترول وغيره كما ذكرنا في بيع الخمر من كتاب البيوع. وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى. یہ فتح الملہم میں صفحہ نمبر 506 507 جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے. یعنی اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آج کل جو الکحل بنائے جاتے ہیں اور جو ادویہ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ عنب اور تمر سے یعنی کھجور اور کشمش سے نہیں بنائے جاتے ہیں، کھجور اور انگور سے نہیں بنائے جاتے ہیں. یہ تو جو ہے مختلف قسم کے جو سلفر ہیں یعنی گندھک وغیرہ ہے اور شہد ہے، شیرہ ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اور جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، دیگر جو اور اشیاء ہوا کرتی ہیں جیسا کہ پیٹرول ہے نا، ان سب چیزوں سے ان کو بنایا جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں جب تک کہ سکر پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کے استعمال کی، خارجی استعمال کی بالکل اجازت ہے. اسی طریقے سے سینیٹائزر کا بھی ہم خارجی استعمال کرتے ہیں تو لہذا اس کو لگا کر ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجدوں کے اندر اس کو رکھ دیا جائے یا مسجدوں میں وہ لگا کر جا رہا ہے، تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر بدبو ہے کچھ تو اس کا ازالہ ہو جائے. ویسے تو زیادہ تر خوشبو والے جو ہے نا سینیٹائزر آتے ہیں تو اس لیے اس کی گویا کہ گنجائش ہوگی وہاں لگانے کی بھی اور اس کو استعمال کرنے کی بھی. علاوہ ازیں ان حوالوں کے علاوہ آج کل جو فتاوے لکھے گئے ہیں اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اور اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. چنانچہ آپ دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 1507 یعنی 1507/95، اور یہ لکھا گیا تھا 12/2/2013 کے اندر. اسی طریقے سے فتویٰ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتویٰ نمبر 144007200568، یہ فتویٰ لکھا گیا ہے. اس کی جو مورخہ ہے وہ 4/4/2019 کو. تو ان فتاووں کے اندر بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. ان چیزوں کو بھی گویا کہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ان مذکورہ بالا تحریروں کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال بالخصوص بوقت ضرورت اور اس کے بلوے کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا. چاہے وہ دواؤں کے اندر اس کا استعمال ہو یا پرفیومز کے اندر اس کا استعمال ہو، تو ایسے پرفیومز، ایسی دوائیں اور اسی طریقے سے آج کل جو سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی اس کو جائز قرار دیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.